کیا ایٹمی ہتھیار جنگ جیتنے کے لیے بنے تھے یا جنگ کو ناممکن بنانے کے لیے؟ دنیا کی جدید عسکری طاقت کو سمجھنے کے لیے ایک حقیقت ماننا ضروری ہے۔ فوجی طاقت اب صرف میدان جنگ میں نہیں ناپی جاتی، بلکہ اس بات سے ناپی جاتی ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کتنی دیر تک روکی جا سکتی ہے۔ ایٹمی ہتھیار اسی خاموش منطق کے اندر کام کرتے ہیں۔ یہ ہتھیار استعمال ہونے کے لیے نہیں، بلکہ فیصلہ سازی کو محدود کرنے کے لیے موجود ہے۔ وقت کے ساتھ ریاستوں کی طاقت اس بات سے جڑ گئی ہے کہ وہ تباہی کی صلاحیت کو کس حد تک مستقل، قابل یقین اور قابو میں رکھ سکتی ہے۔ یہ اصل سوال جنگ نہیں بلکہ توازن ہے، اور یہ توازن جدید عسکری طاقت کی حد طے کرتا ہے۔ کیا ایٹمی صلاحیت اصل میں فیصلہ کرنے کی آزادی کو محدود کرتی ہے؟ جب کسی ریاست کے پاس ایٹمی ہتھیار آتے ہیں تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی طاقت میں غیر معمولی اضافہ کر لیا ہے، مگر حقیقت میں اسی لمحے اس کی عسکری آزادی محدود ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہر فوجی فیصلہ صرف مقامی یا روایتی سطح تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے پیچھے مکمل تباہی کا امکان جڑ جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سرحدی دباؤ، محدود کارروائی یا سخت بیان بھی ایسے رد عمل کو جنم دے سکتا ہے جو تیزی سے بڑے بحران میں بدل جائے۔ جیسے ہی مخالف ریاست بھی ایٹمی صلاحیت حاصل کر لیتی ہے، طاقت کا توازن خوف اور احتیاط کے درمیان قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دونوں طرف قیادت جانتی ہے کہ کسی بھی غلط اندازی کی قیمت ناقابل برداشت ہو سکتی ہے، اس لیے فیصلے آہستہ، ناپ تول کر اور اکثر تاخیر کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اس ماحول میں جنگی منصوبہ بندی کا مقصد فتح حاصل کرنا نہیں رہتا، بلکہ ایسے حالات سے بچنا بن جاتا ہے جہاں تصادم قابو سے باہر نکل جائے۔ نتیجتاً فوجی طاقت ایک عملی ہتھیار کے بجائے نفسیاتی اور سیاسی اشارہ بن جاتی ہے، جہاں اصل کامیابی دشمن کو شکست دینا نہیں، بلکہ اسے اس حد تک محتاط رکھنا ہوتی ہے کہ وہ جنگ شروع کرنے کا خطرہ مول نہ لے۔ کیا ایٹمی توازن جنگ کو ختم کرتا ہے یا صرف اس کی شکل بدل دیتا ہے؟ ایٹمی ہتھیاروں روایتی جنگ کی پوری منطق کو بدل دیتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی دونوں فریقوں کے پاس تباہی کی آخری صلاحیت موجود ہو، براہ راست جنگ کا خطرہ حد سے زیادہ مہنگا اور غیر یقینی بن جاتا ہے۔ اب کوئی بھی ریاست یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ محدود فوجی کارروائی واقعی محدود ہی رہے گی، کیونکہ ہر مرحلے پر تصادم کے پھیلنے کا خدشہ موجود رہتا ہے۔ اسی خوف کے باعث ریاستیں کھلی جنگ سے پیچھے ہٹتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مقابلہ ختم ہو جاتا ہے۔ طاقت کی کشمکش صرف اپنی جگہ بدل لیتی ہے۔ عسکری دباؤ اب سرحدی محاذوں کے بجائے معاشی پابندیوں، ٹیکنالوجی کی دوڑ، اطلاعاتی جنگ اور پراکسی تنازعات میں ظاہر ہونے لگتا ہے، جہاں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے مگر مکمل تباہی کے خطرے سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ اس ماحول میں ہر فریق مسلسل دباؤ برقرار رکھتا ہے، مگر آخری حد عبور کرنے سے گریز کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ طرز عمل ایک مستقل کشیدگی پیدا کرتا ہے جو بظاہر خاموش ہوتی ہے مگر اندرونی طور پر انتہائی فعال رہتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جنگ کم نظر آتی ہے لیکن مقابلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور عالمی نظام ایک ایسی حالت میں داخل ہو جاتا ہے جہاں امن موجود تو ہوتا ہے مگر مکمل سکون کبھی پیدا نہیں ہو پاتا۔ کیا ایٹمی ہتھیار طاقت سے زیادہ برداشت کی آزمائش بن جاتے ہیں؟ ایٹمی صلاحیت صرف ایک بم تیار کرنے یا ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا نام نہیں ہوتی، بلکہ اصل چیلنج اس صلاحیت کو دہائیوں تک محفوظ، فعال اور مکمل اعتماد کے ساتھ برقرار رکھنے میں ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ایٹمی نظام ایک مسلسل ذمہ داری بن جاتا ہے جس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول کا مضبوط ڈھانچہ، واضح فیصلہ سازی کا طریقہ، سخت نگرانی اور حادثاتی استعمال سے بچاؤ کی پیچیدہ انتظامات شامل ہوتے ہیں۔ ہر گزرتا سال ریاست پر یہ دباؤ بڑھاتا ہے کہ ہتھیار صرف موجود ہی نہ رہے بلکہ ہر لمحہ قابل عمل بھی ہو، جبکہ ساتھ ہی ان کا غلط استعمال یا تکنیکی خرابی ناممکن حد تک روکی جائے۔ اگر ادارے کمزور ہو، رابطے کا نظام غیر واضح ہو یا سیاسی عدم استحکام پیدا ہو جائے تو یہی طاقت خطرے میں بدل سکتی ہے، کیونکہ ایٹمی ہتھیار اپنی نوعیت میں برداشت کی کمی قبول نہیں کرتے۔ اس کے برعکس جب نظام مسلسل نظم و ضبط، تربیت اور احتیاط کے ساتھ چلایا جائے تو ریاست آہستہ آہستہ ایک نفسیاتی اور دفاعی اعتماد حاصل کرتی ہے جو دشمن کے اندازوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ یوں مقابلہ صرف ہتھیاروں کی تعداد یا طاقت کا نہیں رہتا بلکہ اس بات کا بن جاتا ہے کہ کون سی ریاست طویل مدت تک ذمہ داری، ادارہ جاتی استحکام اور مستقل کنٹرول برقرار رکھ سکتی ہے۔ کیا ایٹمی ڈیٹرنس رفتار کو سست کر کے استحکام پیدا کرتا ہے؟ روایتی جنگوں میں رفتار کو ہمیشہ برتری سمجھا جاتا رہا ہے، کیونکہ جو فریق تیزی سے فیصلہ کرے اور فوری کارروائی کرے وہ میدان میں پہل کر لیتا ہے، مگر ایٹمی ماحول میں یہی رفتار خطرناک بن جاتی ہے، کیونکہ ایک غلط اندازہ یا جلد بازی ایسا رد عمل پیدا کر سکتی ہے جو چند لمحوں میں محدود تنازع کو محدود تباہی کی طرف دھکیل دے۔ اسی خطرے کو سمجھتی ہوئی ریاستیں جان بوجھ کر اپنے رد عمل کو سست اور محتاط بناتی ہے۔ بحران کے دوران فوری حملے کے بجائے رابطے کی خفیہ اور کھلے چیلنجز فعال رکھے جاتے ہیں تاکہ غلط
فہمی کم سے کم ہو اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے۔ بیانات، سفارتی اشارے اور حتیٰ کہ فوجی نقل و حرکت بھی ناپ تول کر کی جاتی ہے، کیونکہ الفاظ بھی بعض اوقات میزائل سے زیادہ اثر ڈال سکتے ہیں۔ بظاہر یہ سست روی، کمزوری یا ہچکچاہٹ محسوس ہو سکتی ہے، مگر حقیقت میں یہی احتیاط نظام کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ریاستیں سیکھ لیتی ہے کہ فوری فتح سے زیادہ اہم بحران کو قابو میں رکھنا ہے۔ نتیجتاً جلدی فیصلوں کی جگہ حساب شدہ رد عمل لے لیتا ہے، اور یہی مسلسل احتیاط طویل مدت میں ایک ایسا استحکام پیدا کرتی ہے جہاں کشیدگی موجود رہتی ہے مگر تباہ کن تصادم سے بچاؤ ممکن رہتا ہے۔ کیا چھوٹی غلطیاں ایٹمی نظام میں بڑی تباہی کا خطرہ بن جاتی ہے؟ ایٹمی توازن کی بنیاد باہمی اعتماد پر نہیں بلکہ اس خوف پر قائم ہوتی ہے کہ کسی بھی لمحے دوسری طرف سے تباہ کن رد عمل آ سکتا ہے، اور یہی خوف نظام کو بظاہر مستحکم بھی رکھتا ہے اور مسلسل خطرے میں بھی، چونکہ ہر ریاست فرض کر کے چلتی ہے کہ دشمن تاخیر کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس لیے معمولی اشارے بھی سنجیدگی سے لیے جاتے ہیں۔ ایک تکنیکی خرابی، ریڈار کی غلط ریڈنگ، ادھوری اطلاع یا انسانی غلط فہمی اچانک ایسے دباؤ کو جنم دے سکتی ہے جس میں فوری فیصلہ کرنے کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کو انتہائی پیچیدہ، کئی سطحوں پر محفوظ اور مسلسل نگرانی کے تحت رکھا جاتا ہے تاکہ حادثاتی استعمال کا امکان کم سے کم ہو، مگر جیسے جیسے نظام پیچیدہ ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس میں نئی کمزوریاں بھی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ مراحل کا مطلب زیادہ انسانی اور تکنیکی انحصار ہوتا ہے۔ ریاستیں ایک ایسے توازن میں داخل ہو جاتی ہے جہاں مکمل اعتماد ممکن نہیں مگر مکمل بے اعتمادی بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امن برقرار تو رہتا ہے مگر اس کے نیچے مستقل غیر یقینی کیفیت موجود رہتی ہے، جہاں استحکام دراصل مسلسل احتیاط اور خوف کے توازن سے قائم رہتا ہے۔ کیا ایٹمی ہتھیار طاقت کو پھیلنے کے بجائے منجمد کر دیتے ہیں؟ جب ریاست ایٹمی سطح تک پہنچ جاتی ہے تو طاقت کی روایتی رفتار اچانک سست پڑنے لگتی ہے، کیونکہ مکمل عسکری فتح کا تصور عملی طور پر ختم ہونے لگتا ہے۔ اب کوئی بھی بڑی فوجی برتری اس یقین کی ضمانت نہیں دیتی کہ جنگ فیصلہ کن نتیجہ دے گی، کیونکہ آخری مرحلے پر تباہی دونوں طرف یکساں نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی حقیقت کے باعث طاقت کا پھیلاؤ رک جاتا ہے اور ریاستیں اپنی سرحدوں کو بدلنے کے بجائے انہیں محفوظ رکھنے پر زیادہ توجہ دینے لگتی ہے۔ جغرافیائی نقشہ نسبتاً مستحکم دکھائی دینے لگتا ہے مگر اس استحکام کے پیچھے مستقل حساب کتاب جاری رہتا ہے، چونکہ براہ راست توسیع خطرناک ہو جاتی ہے۔ اس لیے ریاست اثر و رسوخ بڑھانے کے متبادل راستے اختیار کرتی ہے، جیسے سیاسی اتحاد، معاشی روابط، ٹیکنالوجی میں برتری یا علاقائی شراکت داری۔ یوں مقابلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ شکل بدل لیتا ہے۔ عالمی نظام ایک ایسی منجمد حالت میں داخل ہو جاتا ہے جہاں طاقت کی کشمکش جاری رہتی ہے مگر بڑے پیمانے کی جنگ غیر معمولی واقعہ بن جاتی ہے۔ نتیجتاً استحکام اور کشیدگی ایک ساتھ موجود رہتے ہیں اور طاقت کا اظہار میدان جنگ کے بجائے طویل مدتی حکمت عملی کے ذریعے ہونے لگتا ہے۔ کیا ایٹمی طاقت اصل میں کمزوری کو بھی تحفظ دے دیتی ہے؟ ایٹمی توازن کا ایک کم نظر آنے والا مگر انتہائی اہم پہلو یہ ہے کہ اس نظام میں نسبتاً کمزور ریاست بھی مکمل شکست کے خطرے سے بڑی حد تک محفوظ ہو جاتی ہے، کیونکہ طاقتور فریق جانتا ہے کہ آخری حد تک جانا خود اس کے لیے بھی ناقابل برداشت نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس حقیقت کے بعد طاقت کا حساب صرف فوجی تعداد، جدید ہتھیاروں یا معاشی وسعت سے نہیں لگایا جاتا بلکہ اس صلاحیت سے جڑ جاتا ہے جو دشمن کو ناقابل قبول نقصان پہنچا سکتی ہو۔ نتیجتاً عسکری برتری اپنی روایتی معنی کھونے لگتی ہے اور کمزور ریاست بھی مذاکرات اور تنازعات میں اپنی جگہ برقرار رکھ پاتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ تحفظ ایک عجیب توازن پیدا کرتا ہے جہاں کوئی بھی فریق مکمل فتح حاصل نہیں کر سکتا مگر مکمل شکست کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علاقائی تنازعات اکثر حل ہونے کے بجائے طویل تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ فیصلہ کن کا رویہ دونوں طرف کے لیے خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ یوں تنازع ختم نہیں ہوتے بلکہ منجمد حالت اختیار کر لیتے ہیں جہاں کشیدگی برقرار رہتی ہے مگر آخری فیصلہ مسلسل مؤخر ہوتا رہتا ہے، اور یہی غیر حل شدہ توازن جدید عالمی سیاست کی مستقل حقیقت بن جاتا ہے۔ اب نتیجہ سمجھتے ہیں۔ جدید دنیا میں ایٹمی ہتھیار جنگی طاقت کا آخری مرحلہ نہیں رہے بلکہ انہوں نے خود جنگ کی حدود طے کرنے والا ایک مستقل نظام تشکیل دے دیا ہے۔ ماضی میں عسکری طاقت کا مقصد میدان جنگ میں فتح حاصل کرنا اور مخالف کو مکمل طور پر زیر کرنا سمجھا جاتا تھا مگر ایٹمی دور نے اس منطق کو آہستہ آہستہ بدل دیا۔ اب طاقت کا اصل مقصد جیتنا نہیں بلکہ ایسی صورتحال پیدا کرنا ہے جہاں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی معنویت کھو دے۔ جب دونوں فریق جانتے ہو کہ تصادم کا آخری مرحلہ ناقابل برداشت تباہی پر ختم ہو سکتا ہے تو عسکری منصوبہ بندی کا مرکزی حملہ نہیں بلکہ روک تھام بن جاتا ہے۔ اسی تبدیلی نے فتح کے تصور کو پس منظر میں دھکیل کر بقا کو مرکزی حیثیت دے دی ہے۔ ریاستیں اپنی فوجی صلاحیت اس لیے نہیں بڑھاتے کہ وہ جنگ لڑ سکے بلکہ اس لیے کہ کوئی دوسرا فریق جنگ شروع کرنے کا خطرہ مول نہ لے۔ وقت کے ساتھ طاقت کا اظہار میدان میں کم اور اشاروں، تیاریوں اور توازن برقرار رکھنے میں زیادہ نظر آنے لگتا ہے۔ فوجی مشق
ترقی، دفاعی نظام اور مسلسل تیاری دراصل ایک پیغام بن جاتے ہیں کہ تصادم کی قیمت حد سے زیادہ ہے۔ اس ماحول میں طاقت کا استعمال خود ناکامی سمجھا جانے لگتا ہے، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہوتی ہے کہ ہتھیار استعمال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ یوں ایک خاموش مگر مضبوط توازن جنم لیتا ہے، جو بظاہر ساکت محسوس ہوتا ہے مگر اندرونی طور پر مسلسل حساب کتاب پر قائم رہتا ہے۔ بالآخر جدید عسکری طاقت کی اصل شکل وہ بن جاتی ہے جو اپنی موجودگی سے اثر ڈالتی ہے مگر اپنی افادیت اسی وقت ثابت کرتی ہے جب اسے استعمال نہ کرنا پڑے۔